صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو وائرس کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے 60 کیسز سامنے آنا بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو مہم کی تقریب سے خطاب۔ مہم کا آغاز بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا۔ کہا والدین بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں، پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی سیکیورٹی چیلنجز میں بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ انسداد پولیو مہم میں تعاون پر وزرائے اعلیٰ اور عالمی شراکت داروں کے بھی شکر گزار ہیں۔ ملک بھر میں بھی انسداد پولیو مہم کل سے 19 دسمبر تک جاری رہے گی۔ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان میں نے نہیں، بانی نے کیا ہے۔ اس پر ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں۔ کلیئرٹی آنے پر سول نافرمانی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پشاور میں گفتگو۔ کہا بانی کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور غیر آئینی ترامیم کی واپسی جیسے حقوق مانگ رہے ہیں۔ وفاق نے افغانستان سے مذاکرات میں سستی دکھائی تو اپنی سطح پر بات کر کے معاملات طے کروں گا۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں اگلی کال پرامن نہیں ہوگی۔ ان کی اب تک کون سی کال پرامن تھی؟ ان میں اگلی کال دینے کی ہمت نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انہیں 9 مئی بھولنے نہیں دیں گے، جرم کریں گے تو کریک ڈاؤن ہوگا۔ ذمہ دار ادارے نے خبر جاری کی، 150 صحافیوں کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ 150 صحافیوں سے متعلق فہرست جھوٹی ہے، اس کی تردید کرتا ہوں۔ 3-4 صحافیوں کے علاوہ سب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ کرم مسئلے کے پائیدار حل اور امن کے لیے جرگہ ارکان میں مشاورت جاری ہے۔ مستقل امن کے لیے بنکرز کو مسمار کرنا اور بھاری اسلحہ جمع کرنا ہوگا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں مورچوں اور اسلحے کے خاتمے کے بغیر مستقل اور پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاڑا چنار کو دیگر اضلاع سے ملانے والی سڑک آج بھی آمد و رفت کے لیے بند۔ کوہاٹ میں فریقین کے گرینڈ امن جرگہ کے 8 روز سے مذاکرات جاری ہیں۔ ٹل، پاڑا چنار اور دیگر سڑکوں کی بحالی سمیت دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو۔ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے اور نہ ہی شامل ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات پر حکومت سے مذاکرات جاری ہیں، بتا دیا ہے تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے۔ ایک سوال پر یوسف رضا گیلانی نے کہا پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا تو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی، موجودہ گورنر جائیں گے تو جو بھی آئے گا پھنس جائے گا۔ اتنا متحرک گورنر پہلے نہیں آیا۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم کو حالات تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وزارتیں تحفے میں نہیں ملی ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ واپس آیا تو اس شہر کا حق بنتا ہے۔ یہ شہر اپوزیشن کا مزاج رکھتا ہے، پاکستان کو چلا رہا ہے۔ اسلام آباد نہیں بن سکتا تو اس کا عکس ہی بن جائے۔ یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب تارکین وطن کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، 5 افراد ہلاک۔ دفتر خارجہ نے ایک پاکستانی کے جاں بحق 47 کو بچانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اس مرحلے میں جاں بحق یا لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ حکام کا خیال ہے کشتیاں لیبیا سے روانہ ہوئی تھیں۔ یونان مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا سے یورپ میں داخل ہونے کا پسندیدہ گیٹ وے رہا ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف زرداری کی لواحقین سے تعزیت۔ کہا انسانی اسمگلنگ میں لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا انسانی اسمگلنگ ایک اندوہناک جرم ہے۔ مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزیر داخلہ کا واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کہا انسانی اسمگلنگ مافیا کی سرکوبی کے لیے ایف آئی اے بلا امتیاز ملک گیر ایکشن لے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا۔ گورنر سندھ سے جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم کی ملاقات۔ مدارس رجسٹریشن اور علماء کرام کی خدمات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا مدارس رجسٹریشن کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ متفقہ لاہ عمل کے بعد ہی حکومت کوئی اقدام اٹھائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ سے ملاقات۔
محسن نقوی نے 2034 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی. وزیر داخلہ کا کہنا تھا سعودی عرب پاکستان کا بااعتماد دوست ہے, ہر پاکستانی کو اس دوستی پر ناز ہے. سعودی وزیر مملکت نے کہا پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں. اور چیمپئنز ٹی20 کپ میں اسٹالینز کی چوتھی کامیابی, پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. 169 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کر لیا. دوسرے میچ میں لائنز اور مارکوس کی ٹیمیں مد مقابل. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. کارکردگی کا ثبوت یہ ہے کہ کارکردگی دکھانے کے لیے پریس کانفرنس کی جائے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے خالق دینا ہال کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا. کہا ماضی میں یہاں چائنا کٹنگ ہوئی, عمارت میں کس کس کو کیا کرنے کی اجازت دی گئی اللہ معاف کرے. ملک کے 8 اضلاع کے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ڈی آئی خان, چارسدہ, راولپنڈی, جام شورو, قلعہ سیف اللہ, بارکھان, مستونگ سے لیے گئے نمونے مثبت نکلے. رواں سال پہلی بار چارسدہ کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا. اس سال ملک میں پولیو کے 63 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد صدیق الفاروق انتقال کر گئے. وہ گردوں کے عرضے میں مبتلا تھے. خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. سکردو میں ملوپا کے مقام پر کار لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق ہو گئے. استور میں چوگام کے مقام پر جیپ کو حادثہ, 5 افراد زخمی. ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی. سکردو اور استور میں درجہ حرارت -11 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ. کالام, قلات اور کوئٹہ میں بھی پارہ -5 ڈگری تک گر گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 0, پشاور 2, لاہور 7 اور کراچی میں 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. آج کوئٹہ, چمن, زیارت, پشین, چاغی اور قلعہ عبداللہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی. چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے. آئی سی سی کی جانب سے کل شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئیں. شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں. چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے مجوزہ فیوژن ماڈل پر ہوگی. بھارتی ٹیم پاکستان کی میزبانی میں اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی. ایونٹ کے 10 میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے. بھارت سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا تو فائنل سمیت تمام ناک آؤٹ مقابلے بھی پاکستان میں ہوں گے. اسلام آباد میں ایم ڈی کیٹ کا انعقاد 22 دسمبر کو ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے ٹیسٹ کے لیے 30 سے زائد امتحانی مراکز کے قیام کا امکان ہے. اسلام آباد میں ایم ڈی کیٹ کے لیے 17,597 امیدوار رجسٹرڈ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اکتوبر کو ایم ڈی کیٹ دوبارہ کرانے کا حکم دیا تھا. پی ٹی آئی دور میں پنجاب میں 310 گاڑیوں کی خریداری میں مبینہ طور پر پیپرا رولز کو نظر انداز کیا گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دی. 3 ارب 12 کروڑ سے زائد مالیت کی گاڑیاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے خریدی گئیں. گاڑیاں مبینہ طور پر کسی فورم پر منظوری کے بغیر خریدی گئیں. ڈاکوؤں نے کشمور کنکوٹ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والی چینی کمپنی سے بھتہ مانگ لیا. سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا. خط میں کہا بڈل نامی ڈاکو نے 50 لاکھ روپے 2 موبائل اور 1 موٹر سائیکل مانگی ہے. ایس ایس پی کشمور اور ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کر دیا. انتظامیہ تحفظ دینے میں ناکام ہے. اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر مزید 60 فضائی حملے. ریڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ. بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ. اسرائیل نے قنیطرہ شہر سمیت کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا. ساحلی شہر لاذقیہ میں گھات لگا کر حملہ کیا. حیات تحریر شام کے 15 عسکریت پسند جاں بحق. عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. اسرائیلی حملوں کو امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. شام کی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی حملے فوری بند کرانے کا مطالبہ.
غزہ میں اسرائیل کے مظالم جاری، دیر البلاح میں اسکول پر بمباری سے 7 بچے شہید، متعدد زخمی۔ نصیرات، جبالیہ اور رفح پر بھی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 55 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر حملے میں ایمبولینس تباہ ہو گئی، طبی عملہ زخمی۔ اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے حملے کے دوران کئی ایمبولینس کو آگ لگائی۔ امریکی نیوز چینل ABC کو ٹرمپ پر الزام لگانا مہنگا پڑ گیا، حتیٰ کہ عزت کے مقدمے میں $15 ملین ادا کرے گا۔ اینکر جارج سٹیفانو نے ٹرمپ پر زیادتی کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا تھا۔ جارج عوامی سطح پر افسوسناک بیانات دینے پر معافی بھی مانگیں گے۔ براڈ کاسٹر اٹرنی فیس میں $1 ملین اضافی ادا کرے گا۔ کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا چوتھا روز، چھٹی کے روز کتب بینی کے شوقین افراد کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچ گئی۔ پسندیدہ کتابوں کی خریداری